السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 261 سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے اس پر 2 پروگرام کیا، جس کا آخری پروگرام ہے درود کے بارے میں۔ بعض جو سب سے افضل درود ہے وہ درود ابراہیم ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے ایسے درود ہیں کہ جن کی الگ الگ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، بہت سی کتابوں میں بہت سے بزرگوں کے درود لکھے ہوئے ہیں، یعنی بعض بزرگ نے خود عربی زبان میں درود بنائے ہیں۔ درود کو جو ہے وہ عام آدمی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ وہ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ درود پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ درود ایک عربی اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجنا۔ ایک آدمی عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان میں وہ اللہ کے رسول کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہوگا، ایک بات۔ اور اس کا بنایا ہوا کبھی بھی اللہ کے رسول کے درود کے مقابلے میں زیادہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، وہ درود جو بندہ بناتا ہے اس درود کو نماز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تینوں بات سمجھ گئے کہ اگر کوئی آدمی نے اپنی لینگویج میں درود بنایا ہے، چاہے عربی میں بنایا ہے، چاہے اردو میں بنایا ہے، چاہے دنیا کی کسی لینگویج میں بنایا ہے، ایسی شکل میں اس کا درود کبھی بھی رسول اکرم کے بتائے ہوئے درود کے مقابلے میں فضیلت نہیں رکھ سکتا۔ ایک چیز، وہ درود بنانے والا بندہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہوگا۔ نمبر 3، وہ درود کبھی بھی نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ 3 باتیں ہونے کے بعد اب اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ عام طور پر درود جو ہے وہ اگر جو بندے لوگ، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ اب یہ اردو لفظ ہے، سلام بھیج رہا ہے، بھیج سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہنے کا ثواب ملے یا نہیں ملے، لیکن اللہ کے رسول سے جو وہ اندر سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس محبت کا ثواب ملنا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے جو ہے اس میں فضائل اعمال میں درود پر مستقل باب باندھا ہے اور بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، تو اس میں سے میں چند باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جو سب سے پہلا درود انہوں نے نقل کیا ہے کہ خاص درود کے خاص فضائل، تو اس میں جو سب سے پہلی روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے اچھا درود اور سب سے افضل درود جو آپ نے بتایا ہے وہ درود ابراہیم ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس پر ہم زیادہ بحث کرنے کے بجائے دوسرے ہم درود پر بات کرتے ہیں، جس کے اور الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفى اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، رواہ ابو داود۔ اللہ کے رسول پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر، یعنی اللہ کے رسول کے گھر پر، اہل بیت پر،
تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے۔ اگر کسی کو خواہش ہے کہ میرے درود کی ویلو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہو، اگر کوئی اس بات کی تمنا رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ان الفاظ میں درود پڑھے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، کہ اللہ کے درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی پر جو نبی امی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا نبی کے لیے جو لفظ امی استعمال ہوتا ہے، امی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس میں صلاحیت ایبلٹی کی بحث نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بہت قابل ہیں، ایسے ہی نبی کے لیے جو امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن جانتے ہیں، نالج ہے، جینیس ہیں، بزرگ ہیں، اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ خاص لفظ امی استعمال ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجِهِ، اور درود ہو اور سلام ہو آپ کے ازواج مطہرات پر جو ہم سب کی مائیں ہیں، امہات المومنین، وذریتہ، اور آپ کی اولاد پر، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور آپ کے گھر والوں پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام ہوا، انک حمید مجید، بے شک تو بڑا ہی شرف و مجد والا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو ذریات کی بات ہے، یہ ہمارے جمعہ میں جو لوگ خطبہ دیتے ہیں، امام لوگ، ان کے لیے یہ خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود و سلام ہو۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے؟ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر آپ کو بیٹیوں پر درود بھیجنا ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر دینا اور تینوں کو نیگلیکٹ کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں پر پیارے حبیب نے ہم کو جو سکھلایا کہ آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے درود کی بڑی ویلو ٹھہرے قیامت میں، تو اس کو چاہیے کہ ہماری اولاد پر، ہماری ذریت پر درود بھیجے۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک اور اتفاق سے 4 کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اس میں سے ایک بیٹی کو لے لینا اور 3 بیٹی کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ہوا اس میں کیا ہے کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، 3 بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اچھا، قرآن مجید سے دلیل ہے کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں 3 ہیں 4 ہیں، لیکن قرآن نے پلیورل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ تو بیٹیاں جب اردو میں یا عربی میں جو بنات، بنتن کے معنی ایک ہوتا ہے اور بنتانی کے معنی 2 ہوتا ہے۔ دیکھیں، عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ڈوول بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ڈوول انگلش میں ہوتا ہے سنگولر اور اس کے بعد کیا ہے؟ پلیورل۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، سنگولر کے بعد ڈوول ہوتا ہے، ڈوول کے بعد پلیورل ہوتا ہے۔ تو اگر جب اس نے پلیورل استعمال کر دیا تو منیمم 3 ہو ہی گئیں، ورنہ ڈوول وہ کہتا، 2 کہتا، تثنیہ استعمال کرتا، اس نے نہیں کہا۔ تو یہ ان کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے، کس کا؟ شیعوں کا۔ وہ ہم پر اتنے ایفیکٹو ہیں علمی لحاظ سے کہ ہمارے علماء نے کتاب لکھ رکھی ہے خطبے کی، اور اس میں فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیوں کو صاف کر رکھا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے، اگر آپ 4 کا نام نہیں لیتے مثال کے طور پر کہ خطبہ لمبا ہو جائے گا، حالانکہ کوئی ایسا خطبہ نہیں مطلب 2-3 سیکنڈ کی بات ہے، تو وہ اس کو کہنا چاہیے کہ اللہم صلی علی بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ درود و سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر۔ تو ساری بیٹیاں اپنے آپ کیا ہو جائیں گی؟ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن اسپیشلی فاطمہ رضی اللہ، میں یہ کہنا ہوں فاطمہ کی ویلو کوئی خدا نخواستہ کم ہے، بہت ویلو ہے۔ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جنت میں عورتوں کی سردارن ہیں، لیکن دوسری لڑکیوں کے ساتھ یہ بغض جو ہے وہ ہم کو سوچنا چاہیے کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر دوسرے سے پریشرائز ہو کر کے ہمارے علماء تک بھی غلطی کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے میں اگر زبانی پڑھتے ہیں تو بھی یہ غلطی کرتے ہیں، اور کتاب میں تو بڑے بڑے لوگوں نے کتاب لے رکھی ہے اور ان کو کیا کر دیا ہے؟ گول کر دیا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ بیان فرمائی ہے اپنی تمام ذریات پر۔
یہاں پر ذریت کا لفظ ایک استعمال کیا گیا ہے اور ایک اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی لڑائی ہے شیعہ اور سنیوں کی کہ اہل بیت کی ڈیفینیشن میں کون لوگ آتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج ساری کی ساری اس میں اہل بیت میں آتی ہیں۔ ان کا کہنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیاری لوگ آتے ہیں، ازواج مطہرات باہر سے آئی ہیں، لہذا وہ کوئی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں جہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ڈائریکٹ بیویوں سے خطاب کیا گیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تاکہ پروردگار عالم اہل بیت کے اندر جو کمیاں ہیں یا گناہ ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور وہاں پر بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اور اہل کا لفظ عربی زبان میں جو ہے وہ خاندان کے معنی میں ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے نزدیک تو سب سے پہلے گھر، اگر ہم بولے کہ آپ پوچھتے بھائی بیوی بچے خیریت سے ہیں، ہم اردو میں پوچھتے ہی ہیں، جو خیریت کسی سے پوچھتے ہیں بھائی بیوی بچے خیریت سے ہیں، تو بیوی ہی اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر بچا کون؟ تو گھر ہی سونا ہو جائے گا۔ تو اہل بیت میں سے اگر بیوی کو نکال دیا جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی شرارت ہے۔ تو آپ لوگ جہاں خطبہ سنتے ہوں مولوی صاحب کو ذرا سے تھوڑا سے یاد دلائیں، اور مولوی صاحب کو ذرا احتراماً یاد دلائیں۔ ایسا نہیں ہونا ہے کیا جی تم اتنے دن سے پڑھا رہے تم نہ تمیز ہی نہیں ہے، ایسے بولیں گے تو وہ پڑھنے والا بھی رہا تو نہیں پڑھتا، اس کو ایک مرتبہ پوچھیں، سوال کریں کہ حضرت یہ حضرت فاطمہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بقیہ وہ حضور کی کوئی لڑکیاں نہیں ہیں کیا؟ تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر وہ کتاب میں نہیں بھی لکھا ہے تو بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکۃ وإن أحدا لن يصلی علی الا عرضت علی صلواته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رواہ ابن ماجہ باسناد جید۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ اس کو ایک تو اس کو مشہود لفظی ایک ہے کہ جمعہ کو یوم المشہود بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ یوم المشہود ہے اور اس دن ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اسپیشل، ویسے تو 24 گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی ہے، لیکن جمعہ کے دن اسپیشلی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کیونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے لوگ جمعہ کے دن خاص درود پڑھتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب فَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ہماری امت کا فرد ہم پر درود پڑھتا ہے تو فوراً فرشتے کیا کرتے ہیں، آ کر کے ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حتیٰ یفرغ منها قال قلت وبعد الموت، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ تو زندگی کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم درود پڑھیں تو لوگ لا کر کے آپ کو پہنچائیں؟ اللہ کے رسول فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ زمین پر رب ذوالجلال نے حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے باڈی کو خراب کرے یا کھائے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ کیا ہوتی ہے ہماری باڈی جب زمین میں جاتی ہے تو زمین کیا کرتی ہے ہم کو اپنی طرح بنا لیتی ہے، لیکن انبیاء کی باڈی کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اپنی ہی نہیں تمام انبیاء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی باڈی جب رکھی جاتی ہے تو اس کو کوئی بھی زمین ذرہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر اس کو آج بھی دیکھا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ ابھی ابھی یہ بندہ سویا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات ہے مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہ ہم اپنی قبروں میں ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اب اہل سنت جماعت کا اس میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن زندگی کی کیفیت معلوم نہیں ہے، وہ کیا زندگی ہے، کیسی زندگی ہے۔ اب بعض لوگوں نے تو
یہاں تک کہہ ڈالا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر، نماز کا تو ذکر ایک حدیث پہ ہے کہ نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں معراج پہ جب جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کا ذکر ہے، کھانا کھاتے ہیں، اس کا ذکر صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہر ایک پر ایک لمحے کے لیے تو موت آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے موت آ کر کے انبیاء کو پھر زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو عام آدمی یعنی شہداء بھی اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ہیں آپ ان کو مردہ نہیں کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن زندگی کے بارے میں خود اللہ رب الجلال نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی کیفیت نہیں معلوم ہے کہ زندہ کیسے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر شہید میں اور نبی کے زندہ میں ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہت آگے بڑھ کر کے بات کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا اور یہاں سے معاملہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہو گیا۔ تو زندگی تو ہم بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت زندگی مانتے ہیں، لیکن زندگی کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں، وہ زندگی کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ حدیث جو بیان کر رہی ہے وہ یہ کہ انبیاء کی باڈی کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ یہی وجہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آگے بات بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جیسے ہمارے ہاں جب کوئی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو دفنایا جائے، کفنایا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کو یہ ڈر لگا رکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باڈی خراب ہونا شروع ہو جائے۔ آپ گوشت کاٹ کے رکھ دیں تو 12-14 گھنٹے میں گوشت کیا ہے خراب ہونے لگے گا۔ وہ چونکہ اس کی کھال اتار لی جاتی ہے لہٰذا وہ 12-13 گھنٹے میں خراب ہونے لگتا ہے۔ یہ بندہ جو مرتا ہے اس کی باڈی پہ کھال لگی رہتی ہے لہذا یہ 24 گھنٹے تک ٹک جاتا ہے۔ تو بندہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی کیا کرے، اس کو دفن کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کئی مسائل اٹھے۔ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ اٹھا، وہ آئے گا انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کی قبر کیسی بنائی جائے، اس میں کافی ڈسکشن ہوا۔ تو پھر جو ہے یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو نہلایا کیسے جائے، یعنی نہلانے میں جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے کے ساتھ نہلایا جائے یا کپڑا اتار کر کے نہلایا جائے، اس پر کافی ڈسپیوٹ کیا لوگوں نے۔ بہرحال اس کے بعد ایک معاملہ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ کون پڑھائے، کہ یہ تو اماموں کے امام ہیں، سارے انبیاء کے امامت انہوں نے کی ہے، لہذا تو کوئی بھی صحابی اس بات پر تیار نہیں ہو سکا کہ ہم آگے بڑھیں کر اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے صحابہ نے اجتہاد یہ کیا کہ ہر آدمی تنہا تنہا حضور کی نماز پڑھ لے اور نماز جنازہ جماعت سے نہیں ہوگی، لہذا نماز جنازہ جماعت سے نہیں۔ اچھا، اب چونکہ اللہ کے رسول نے یہ ایک بات بھی بیان فرمائی تھی کہ ہر نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے، لہذا آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ نے دنیا سے رخصت ہوئے، لہذا قبر بھی وہیں بنائی گئی۔ اب وہ قبر جو ہے، وہ جو کمرہ تھا، وہ کمرہ تو چھوٹا سا تھا۔ اب جب انڈیویجول نماز پڑھنا شروع کی گئی تو یقینی بات ہے کہ ایک ساتھ زیادہ 4-5 آدمی گھس سکتے کمرے میں، تو یہ چلتا رہا سلسلہ نماز پڑھنے کا۔ پہلے مرد لوگوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں لوگوں نے جا کے نماز پڑھی، پھر بچوں نے نماز پڑھی، تو ایسے تقریباً 2.5 دن کا عرصہ گزر گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات صحابہ کو معلوم تھی کہ اللہ انبیاء کے جسم کو خرابی نہیں ہوتی، لہذا اس 2.5 دن کی فکر نہیں تھی۔ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم جو 24 گھنٹے کی جلدی کر رہے ہیں، ہم کو ہوتا ہے کہ باڈی کہیں خراب نہ ہو جائے، وہ اس قسم کا کوئی خطرہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لہذا جو ہے وہ نماز 2-2.5 دن تک پڑھی جاتی رہی۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور
آگے لکھا ہے بے اسنادن جیدن، یہ حضرت زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے یہ، چونکہ وہ بھی محدث ہیں اور کہیں سے نقل کیا ہے کہ اس کی جو سند ہے، جو چین آف حدیث ہے، وہ بڑی مضبوط ہے۔ سندن جیدن کا مطلب بڑی مضبوط سند کے ساتھ یہ ہے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بات بتا دی گئی کہ باڈی کو نہیں کھاتا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ حدیث کوئی ضعیف ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے حیات الانبیاء پہ پوری کتاب ہی لکھ ڈالی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، زندگی کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تیسری حدیث عن رویفہ بن ثابت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط وبعض اسانیدہم حسن کذا فی الترغیب۔ اس روایت کے بارے میں بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے، محدثین نے، جو کلیکٹر آف حدیث جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند بھی بڑی حسن ہے، اچھی ہے۔ روایت کیا ہے؟ رویفہ بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا اور اس نے یہ دعا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قربت نصیب ہو، یعنی مقام محمود نصیب ہو، آپ نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ یعنی اگر ہم اس اللہ کے رسول کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام اور اپنی قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایسے امتی کے لیے قیامت میں ضرور جو ہے کیا کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ اس نے ہم سے محبت کی ہے اور اس محبت کے طفیل میں پروردگار عالم اس کی بھی گاڑی پار فرما دے۔ تو اس حدیث میں جو بات درود بھیجا گیا، درود کے ساتھ ایک دعا کا بھی ذکر کیا گیا۔ پچھلی جو حدیث میں نے بتائی کہ اس میں اللہ کے رسول کے خاندان پر بھی درود بھیجا گیا، تو الگ الگ الفاظ درود کے آ رہے ہیں، تو ہر درود کی الگ الگ فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ عن ابی حمید ابی اسید الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم في المسجد فليسلم علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا اخرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك، اخرجه ابو عوانہ في صحيحه وابو داود والنسائی وابن خزیمہ وابن حبان في صحیحہ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ صحیح حدیث نہیں ہے نہ مسجد میں داخل ہونے وغیرہ، وہ میں نے غلطی کی۔ بعد میں مجھے حدیث اس میں بھی ملی، اور میں نے جب جا کر کے کتاب کی حدیث تلاشی تو صحیح حدیث میں یہ ملی کہ مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس سے پہلے ہم کو وہاں کتاب میں ملی، میں کل بھی بات بتانا تھا لیکن بھول گیا، کیونکہ مجھے تھا کہ یہ حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے۔ تو میں نے جو اس دن کہا تھا کہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے لیے حدیث تو موجود ہے لیکن صحیح نہیں ہے، وہ میں نے غلط کہا، حدیث صحیح موجود ہے۔ ابی حمید یا ابی اسید صحابی کو شک ہے کہ ہم نے یہ بات ان سے سنی یا ان سے سنی۔ دیکھیں اتنا نوٹ کرتا ہے صحابی، بتاتا ہے وہ، کیونکہ وہ دونوں اس کے استاد ہیں، دو صحابی ہیں۔ جیسے آپ کبھی آپ کئی تقریریں سنے، ہماری بھی سنے، دوسرے علماء کے، اب ہو سکتا ہے کنفیوز ہے کہ مولانا سراج صاحب نے کہا کہ مولانا ایاز صاحب نے کہا کہ مولانا فلاں نے کہا، تو وہاں تو آپ بیان ہی نہیں کرتے ایسا۔ صحابی کیا کرتا ہے، صحابی کو ذرا سے شک ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شاید ان سے سنا یا ان صحابی سے سنا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم فی المسجد، جب کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو چاہیے کہ سلام پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لا یقل، پھر وہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے ہمارے لیے اپنے رحمتوں کے دروازوں کو۔ وَإِذَا أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور جب وہ مسجد سے نکلنے لگے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيَّ، تو اس کو چاہیے کہ سلام بھیجے مجھ پر، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لا یقل، پھر وہ کہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، کہ اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کو۔ الفاظ اس میں تھوڑے سے آگے پیچھے بھی آئے ہیں۔
یہ جو فضل کا ذکر ہے یہاں پر خاص کر اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں فضل عموماً روزی کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہم نماز سے جب نکلتے ہیں تو عموماً یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے فضل کو تلاش کرتا ہوں، یا میں نماز سے اب نکل رہا ہوں، حلال روزی جو ہے اس کی تلاش عبادت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے حلال روزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، القاسب حبیب اللہ، کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ اللہ کے دوست کا جو لفظ استعمال کیا گیا خلیل اللہ، بہت کم جگہ پر استعمال ہوا ہے، اس میں حلال روزی والے کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر ہر نماز کے بعد یہ سکھلایا جا رہا ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں ساری چیزیں عبادت ہیں۔ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، ویسے ہی جیسے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال روزی ہو اور حلال طریقے سے کمائی جائے، دو چیزیں ہیں، روزی بھی حلال ہو اور حلال طریقے سے کمائی جائے۔ مومن کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تم کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ حالانکہ بہت سے دیگر ہم کام کرتے ہیں، وہ دیگر کام ہم نے بانٹ دیا یہ دنیا کا کام ہے، ورنہ دنیا اور دین کا کوئی کام اسلام میں الگ، سب کچھ کام آپ کا دین ہی کا ہے۔ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اگر ہم اس کو اسلامی طریقے پہ کر لیں تو ہمارا ہر لمحہ کیا ہے وہ عبادت ہے۔ اگر یہ بات آپ نہیں مانیں گے، یہ پالیسی نہیں مانیں گے، تو یہ آیت پھر ہم پر فٹ ہو ہی نہیں پائے گی کہ ہم نے پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ وہ صرف کی جو بات کہی جا رہی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہم نے پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب مولوی ترجمہ کرتا ہے تو کرتا ہے کہ میں نے پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایسا لفظ استعمال ہو گیا ہے کہ جو یہ معنی پیدا کر رہا ہے کہ صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم جاب بھی کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، ان سب جگہ پر اگر ہم اسلام کو مد نظر رکھیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا ہر چیز کیا ہے، عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک آدمی اگر خوشی سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اس میں کون سا ثواب کی بات ہے؟ یہ اس کو اس سے محبت ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجیکلی آنسر دیا، کہا اگر یہی لقمہ کسی دوسری لڑکی کو پیار میں ڈال دے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا۔ کہ جب غلط جگہ ڈالا تو گناہ ہوا، تو صحیح جگہ ڈالنے پہ ثواب ہونا کہ نہیں ہونا؟ منطقی جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے صحیح جگہ پر لقمہ ڈالا ہے، لہذا اس کو ثواب ہونا چاہیے، کیونکہ غلط جگہ ڈالنے پر اس کو گناہ ہوتا۔ لہذا اگر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ثواب ہے تو یقینی بات ہے اب ساری چیزیں پھر کیا ہو گئیں؟ ثواب ہو گئیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہم کو رکھنی تھی۔ اچھا، ایک دو بات اور کر کے ہم اپنی بات ختم کریں، آپ تھوڑا سا مجھے جلدی جانا بھی ہے۔ یہ جو درود کی بات آپ کے سامنے اتنی پیش کی گئی، حالانکہ اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم نے اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے جو پالیسی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو اردو زبان میں درود شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، یا یہ کھڑے ہو کر کے جو سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجئے کھڑے ہونے کا چکر کیا ہے، یہ کھڑا کیوں ہوا جاتا ہے؟ دیکھیں جو اس کے الفاظ ہیں اس میں دو پرابلم ہیں۔ ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یہ جو کرتا ہے، سب سے پہلی پرابلم ہماری یہ ہے کہ یا کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ہماری بات ڈائریکٹ سنے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں اور بات سنتے ہیں، اس لیے پہلی پرابلم لفظ یا پر ہے۔ جیسے اردو میں اگر آپ کسی کو بلائیں، اجی اے سنو، آپ یہ دونوں اجی اے یا کا لفظ اسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو آئیڈیا ہو کہ میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ یہاں سے بنگلور والے پکاریں اے سنو جی، آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت بولا جا سکتا ہے جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ بنگلور والا ہر حال میں میری بات سنتا ہے، میں چاہے 2000 کلومیٹر سے پکاروں یا 2 فٹ سے پکاروں، یہ اسی وقت ممکن ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا لفظ استعمال ہوتا ہی اسی پر ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ ہماری بات سن رہا ہے۔ تو پہلی پرابلم تو یہ ہے۔ دوسری بات،
ان الفاظ سے کبھی بھی صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد کبھی بھی مدینے میں درود و سلام نہیں بھیجا سوائے قبر پر آ کر کے. نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا جاتا رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جتنا بھی. اس میں پہلی بات تو کوئی لفظ آیا ہی نہیں ایسا کہ جو آپ کو پرابلم کرے. صحابہ بہت دنیا کے کونے کونے گئے اور درود و سلام پڑھتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں پڑھا کہ وہ یہ بات احساس ہو کہ صاحب وہ یا کے لفظ سے انہوں نے. اب یہ ایک سمبل بن گیا. وہ لکھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مطلب ان کا یہ ہے کہ رسول یہاں موجود ہے. یہ جو مانتا ہے رسول یہاں موجود ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ شرک اکبر ہے، اصغر بھی نہیں، شرک اکبر ہے. کیوں؟ ڈائریکٹ آپ نے کمپیئر کیا ہے پروردگار عالم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دو لحاظ سے. ایک تو یہ کہ ہر جگہ موجود ہیں اور وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، ہم سننے کے قائل ہیں قبر پر جب جا کر کے بعد. ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر ہر جگہ سنتے ہیں تو فرشتوں کا اپوائنٹمنٹ بیکار ہے. ابھی آپ کے سامنے 2 دن سے حدیث آئی کہ فرشتے اپوائنٹمنٹ کیے گئے ہیں اور جمعہ کے دن اسپیشلی کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ جا کر کے رپورٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے. اگر وہ ہر جگہ موجود ہیں تو سوال یہ ہے کہ رپورٹنگ کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایک بات، اگر وہ ہر جگہ موجود ہیں تو معراج پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، معراج پر بھی موجود تھے. یہ اتنا لمبا پورا چکر چلایا جاتا ہے معراج کا، تو سوال یہ ہے کہ معراج پر وہ جانے کی ضرورت کیا ہے جب بندہ ہر جگہ موجود ہے. ہم اللہ کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ جو ہے وہ یہاں آتا ہے پھر یہاں سے وہاں جاتا ہے. نہیں، یہ ہم بول ہی نہیں سکتے اللہ کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے علم کے لحاظ سے پوری دنیا کورڈ ہے، لہذا اس کو کہیں موو کر کے اپنی نالج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا علم ایسا گھیرے ہوئے ہے کہ وہ ساری چیز کو کور کرتا ہے. اب ہم نبی کے لیے قرآن مجید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. بندے کا لفظ بھی استعمال کیا، جان بوجھ کر اللہ نے استعمال کیا. ایسا بھی کہہ سکتا تھا کہ محمد کو لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہیں کہا. اس نے بتایا کہ یہ بندے ہیں. اور ایسی جگہ جہاں جہاں پبلک کو کنفیوز ہونے کے چانس تھے وہاں سب جگہ جان بوجھ کر اللہ نے بندے کا لفظ استعمال کیا کہ یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بندہ ہے. ہم اللہ کے ساتھ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رب اکیلا ہے، مالک کل ہے. ہم وہیں پر کہتے ہیں واشہد ان محمدن، کہہ کر کے نہیں کہتے محمدن عبدہ، اس کا بندہ ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد ہم سب سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں، لیکن خدا کی کوئی صفت بھی کسی بھی بندے کے اندر موجود نہیں ہے. تو پہلی پرابلم ہے لفظ یا میں، کیونکہ اس میں 2 چیزوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بندہ ہر وقت موجود اور ساری بات سنتا ہے. نمبر 2، جو کھڑے ہونے کی بات ہے کہ کھڑے ہو کر کے درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے. کیوں صاحب؟ اللہ کے رسول اس محفل میں آتے ہیں. اللہ کے رسول اس محفل میں آتے ہیں. کب آتے ہیں صاحب وہ؟ پہلا سوال، میلاد شروع ہوئی یا تقریر شروع ہوئی؟ اگر رسول کا ذکر ہوا اور رسول ہر محفل میں آتے ہیں تو شروع میں آتے ہیں، تو آخر میں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی شروع سے کھڑے رہو، پوری تقریر 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے سننے کا ہے. مولانا ارشاد علیہ الرحمہ ہمارے تایا بنگلور میں تقریر کی ہے، 60s کی بات ہے. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے درود سلام نہیں پڑھا. تو مولانا نے کہا کہ درود و سلام تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو تقریر ہی شروع کی جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم کہہ کے ہم نے تو تقریر ہی شروع کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، کھڑے ہو کر پڑھنے کا ہے. انہوں نے کہا کھڑے ہو کر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول موجود ہیں. انہوں نے کہا شروع سے موجود ہیں کہ آخر میں موجود ہیں؟ کہا شروع سے. تو تقریر ان کی 30-40 تھی لگاتار بنگلور میں. انہوں نے کہا کل سے انشاءاللہ شروع سے کھڑے ہو کر جائے. انہوں نے والنٹیئر لگا دیے پورے میں. کہا تقریر کھڑے ہو کر ہم کریں گے اور تقریر کھڑے ہو کر سنیں گے. جوانی کا ان کے عالم تھا، ویسے بھی مقرر زیادہ تر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں. انہوں نے سب کو کہا بیٹھنے کا کسی کو نہیں ہے. یہ بڑی گستاخی کہ اللہ کے رسول موجود ہوں تم بیٹھے رہو. اب جب 2 سے 2.5 گھنٹہ انہوں نے ان کی پریڈ کرا دی
तो दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हजरत बैठने दो, समझे। वहाँ उन्होंने लगा दिया, वॉलंटियर लगा दिया पूरी मजलिस में कि जो बैठक उठाओ जी। क्या जी, कितने बेअदब आदमी हो तुम, अल्लाह के रसूल मौजूद हो, तुम बैठ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब वो बंदा 2-2.5 घंटा खड़े, तो जब वो पैर फूला, किसी का टांग टूटी, तो जब जा करके उनके सब बात समझ में आई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये बात है कि अल्लाह के रसूल आते हैं, हम इसके भी कायल नहीं हैं। क्योंकि जब एक आते हैं तो अब मिसाल के तौर पर ऐसी जगह पूरी दुनिया में 2000 जगह प्रोग्राम हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और फिर ये कैसे मालूम होता है कि साहब अब वहाँ शुरू होने जा रहा है। ये तो सब अल्लाह की सिफत है ना कि सारे प्रोग्राम के पूरा चार्ट भी आपके सामने मौजूद है। अच्छा, फिर फला जगह प्रोग्राम होने जा रहा है, तो बैक वक्त एक बंदा कितनी जगह पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें ऐसी पेचीदा हैं जिसका जवाब दे दिया जा सकता है। तो हम इस वजह से खड़े नहीं होते हैं कि ना ये अल्लाह के रसूल वहाँ मौजूद हैं और ना हम या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़, हमारे पास जब कोई मसला प्रॉब्लम आ जाए तो दो है मसले का हल। अगर अपने आप को आप हनफी कहते हैं कि साहब हम हनफी हैं, शाफई हैं, फलां हैं, ढमाका हैं, मसले का हल उनसे अपने बड़ों से पूछ लो। भाई जब आप कहते हैं सीना ठोके कि हम हनफी हैं साहब, हनफी मसलक, इमाम अबू हनीफा की क्या राय है वो ले लो ना, क्यों बेमतलब तुम हम लड़ें। इमाम आदम अलैहिर्रहमान ने क्या इस मसले में कहा, उस मसले में उनकी राय ले ली जाए, ख़त्म हो जाए, मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उससे बड़ी हमारे पास एक पूरी टीम है सहाबा कराम की। क्या सहाबा कराम ने कभी फजर के बाद या किसी वक्त खड़े होकर के दरूद व सलाम पढ़ा है? कोई साबित कर दे, कभी नहीं पढ़ा है। सबसे पहले ये आपको एक मरतबा तारीख़ मिलादुन नबी पे तकरीर की थी, सबसे पहले ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल के बाद एक आदमी ने, बैठी हुई थी, महफिल लगी हुई थी, एक उस्ताद ने अल्लाह के रसूल की शान में चंद शेर पढ़े, एक बंदे ने, उलमा बैठे हुए तो उलमा की महफिल थी, अशार बड़े उम्दा थे। तो एक आलिम उसमें से क्या हुआ कि खुशी के मारे खड़ा हो गया, एकदम कूद पड़ा। उसने जब वो अल्फाज सुने, वहां से बाबू ये शुरू हुआ, वहां से ये पहले दिन जो है वो खड़े होकर के सलातो सलाम की चक्कर शुरू हुआ। वरना सलातो सलाम अल्लाह के रसूल के ज़माने में ना कभी टाइम फिक्स करके किया गया, और ना फजर के बाद किया गया, और ना दाहिनी तरफ करवट लेकर के किया गया। अगर एक आदमी देखें, एक पॉलिसी है, सबसे पहली पॉलिसी ये तय करना पड़ता है कि अच्छाई की डिफिनेशन कौन करेगा। आप मेरी तकरीर मुस्तकिल सुन रहे हैं, ये बात जब तक अपनी जिंदगी में आप क्लियर नहीं करेंगे कि अच्छाई की परिभाषा, अच्छाई की डिफिनेशन कौन करेगा, अच्छाई की तारीफ कौन करेगा, हम करेंगे या रसूल अकरम करेंगे, हम करेंगे या सहाबा करेंगे, ये दो ही हमारे पास मेयार हैं। ये दो अगर कहते हैं एक चीज़ अच्छी है, हमको समझ में आती है तो भी अच्छी है, नहीं समझ में आती तो भी अच्छी है। आमन्ना व सद्दक़ना की डिफिनेशन ही यही है कि हम अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएं। कोई बंदा एक हदीस दिखला नहीं सकता कि 600 साल के पहले तक किसी सहाबी ने खड़े होकर के दरूद पढ़ाओ। मज़े की बात, तीसरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करते हैं। मज़े की बात यह है कि हम रोज़ नमाज में दरूद पढ़ते हैं। अभी बुखारी की रवायत नकल किया कि सहाबा ने कहा कि हम तो सलाम जानते हैं, लेकिन दरूद क्या है? तो आपने फरमाया सलाम तो अत्तहियात है, और दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद है। तो सहाबा को ने ये दोनों चीज़ें पूछ ली, हुजूर ने बयान कर दिया। ये नमाज में दोनों चीज़ें खड़े होकर पढ़ते हैं कि बैठ कर पढ़ते हैं? ये जानबूझकर अल्लाह ने इसको बैठ कर पढ़वाया, वरना सूरह फातिहा अगर खड़ी होकर पढ़ी जाती है तो अल्लाह चाहता तो इसकी तरतीब उलट सकता था कि सूरह फातिहा को तुम तशहुद में पढ़ो, और चूंकि रसूल पर दरूद भेजना है लिहाजा तुम इसको खड़े हालत में पढ़ो। उसे मालूम था कि इस किस्म के रखना करने वाले लोग इन फ्यूचर पैदा होंगे, लिहाजा उसने पहले से ही अपने रसूल के जरिए दरूद व सलाम को बैठ कर पढ़ने की बात फरमा दी है कि नमाज में दरूद व सलाम जब पढ़ा जाता है तो बैठ कर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ने की कोई दलील मौजूद नहीं है। लोग ये कहते हैं इनको हुजूर से इश्क नहीं है, हुजूर को मानते नहीं हैं। मैंने एक आदमी से पूछा अपने गाँव में, हमने कहा दो बातें, चलो मस्जिद में खड़े होकर के कहो कि हम कोढ़ी हो जाएं। कोढ़ी समझते हैं? लिपटसी, कोढ़ का जो मर्द होता है, हम कोढ़ी हो जाएं अगर ये देवबंदी लोग अल्लाह के रसूल को मानते हों। चलो मस्जिद में बोलो। क्या ये नहीं बोलेंगे हम?
ہم نے کہا کیوں نہیں بولے گے؟ جب تم کو یقین ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے ہیں تو بولنے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ہم نے کہا چلو ہم یہ بولنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو ہم ایسے ہو جائیں. بھائی تم کو یقین ہے اگر اپنی بات پہ تو چلو مسجد میں قسم کھا لو اللہ کے سامنے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ مولانا دیوبندی ہیں یہ ایک بھی حضور کو نہیں مانتے ہیں. چلو بولو یہ جملے کہہ کے بولو اور پھر اس کے بعد دیکھ لو تم اپنا انجام. وہ بولا ہم نہیں بولیں گے. اس کا مطلب فتنہ پھیلانا ہے. اگر تم کو اپنی بات پر یقین کامل ہے تو بولنے میں کیا پرابلم ہے؟ چلو قسم کھاؤ بولو. تو یہ ایک محض فتنے کی بات ہے, اس سے کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہے. تو یہ جو کھڑے ہونے کا چکر ہے اس سے نہ عشق کی بات ہے, یہ محض اپنی اختراع ہے. اور وہ بندہ جو بتایا آپ کو 600 سال بعد وہ کھڑے, حالانکہ وہ جب کھڑے ہوئے تو ان تو حقیقت میں اللہ کے رسول کی محبت نے ان کو اچھال دیا اور کھڑے ہو گئے. جیسے آپ کرکٹ دیکھتے ہیں نا, بیٹھے رہتے کبھی چھکا مار دیتا تو کیا ہوتا پورے ہال میں اے اور یہ چلانے لگتے, نہیں کھڑے ہو جاتے. اب اس کے بعد وہ کرکٹ کی فضیلت ہو جائے بھائی اب کھڑے ہو کر کے چھکا مارنے کا ہے, جب چھکا مارا جائے تب تک کھڑے ہوا جائے. یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی. وہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی. میاں جاوید میاں داد نے جب وہ چھکا مار کر کے جتا دیا تھا, آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تھوڑا موڑا ہم بھی جانتے ہیں, تو وہ چھکے کی ویلو پر لوگ چیخ اٹھے. بعض لوگوں نے ٹی ویاں پھوڑ ڈالی. ہم نذیر صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے جیسا چھکا مار رہا تھا. اب اس کے بعد ہم کہیں کہ جب چھکا مارا جائے تب تک کھڑا ہونا ہے, بیکار کی بات ہے. وہ ایک کیفیت ہی پیدا ہو گئی. ایسے وہ سالم کو ایک کیفیت ہی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.